الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ ہم تہ دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس قرآن کلاس کے اندر آنے کا موقع دیا۔ بہت سارے لوگ کل اس وقت دنیا میں موجود تھے اور اب موجود نہیں ہیں، اور ایسا ہو سکتا تھا کہ کل ہم اس وقت موجود تھے اور عین ممکن ہے اب موجود نہ ہوتے، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ کل جو موجود تھے اور آج نہیں ہے وہ بیمار تھے یا وہ کوئی بوڑھے تھے۔ ہزاروں انسان ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ابھی زندگی کے کئی منصوبے بھی ان کے تھے، لیکن اب دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ایک نوجوان صحت مند صحابی تھے، انہیں یہ بات کی کہ جب تو صبح کر تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ بندے مومن کی زندگی کا یہ گزارنے کا انداز ہے۔ شام اب ہم نے کی ہے، ہمیں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ صبح ہم اس دنیا میں ہوں گے، اور صبح کریں تو ہمیں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ شام اس دنیا میں ہم ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو ایک اور انداز میں بات سمجھائی اور کہا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس انداز میں نماز ادا کر کہ تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بھی دی، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر قرآن کے سائے میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ محترم سامعین، کل کے درس میں ہم نے سورۃ الفجر پڑھی۔ ویسے تو بات جو سمجھانی تھی بڑی حد تک میں نے سمجھا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ فجر اتنی خوبصورت سورت ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کا آخری حصہ میں چھوڑ دوں، اس لیے آج کے درس کے اندر اس کا آخری حصہ بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو کل ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق قائم کرنے کے لیے ایک مختصر آپ کے ساتھ میں تمہیداً بات کروں گا کہ کل ہم نے کیا پڑھا۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ جزا اور سزا لازمی ہوگی، اور اس بات پر کائنات کی ہر چیز گواہ ہے۔ یہ فجر، یہ جاتی ہوئی رات، یہ ہر مہینے کی 10 راتیں، جفت اور طاق کائنات کی ہر چیز، یہ منظم اللہ کا نظام اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جب اس کائنات کو بنا سکتی ہے تو عالم آخرت کو بھی بنا لے گی۔ جس رب نے اتنی بڑی کائنات کھڑی کی ہے اور پھر ایک منظم انداز میں یہ چل رہی ہے، ایک نظم و ضبط کے ساتھ صبح و رات آتی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں، اسی رب نے دوبارہ انسانوں کو بھی زندہ کرنا ہے، اور حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے کام حکمت کے کیے، اور ایک انسان جس کو حواس دیے، شعور دیا، اختیارات دیے، اور اس کی زندگی میں کوئی حکمت نہ ہو،
ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور مزے کرتا رہا، اور دوسرا آدمی ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا اور تکلیفیں سہتا رہا، دونوں اس دنیا سے چلے جائیں، مٹی میں مٹی ہو جائے، تو اس سے بڑا بے حکمت کام پھر کیا ہوگا؟ اس حکیم ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسا کام کرے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ انسانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ پھر یہ بات سمجھائی کہ ذرا تاریخ پر نگاہ ڈالو۔ تاریخ کی بڑی بڑی ترقی یافتہ اقوام، قوم عاد، سمود اور فرعون، جب انہوں نے اس جزا و سزا کو جھٹلایا تو اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر بگاڑ آیا۔ شہروں کے اندر انہوں نے سرکشیاں کی، اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیا، اور جب یہ بگاڑ ایک خاص حد تک پہنچا، جس حد پر پہنچنے کے بعد اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، پھر وہ کوڑا برسا۔ قوم عاد پر 7 دن 8 دن مسلسل آندھی کی صورت میں، قوم سمود پر چیخ و چنگاڑ کی صورت میں، اور قوم فرعون کو بحر قلزم کے اندر غرقاب کر کے وہ کوڑا برسا، اور یہ قومیں اپنے کچھ نشانات چھوڑ کر نیست و نابود ہوئیں۔ اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی جزا و سزا کا قانون کسی حد تک اللہ تعالیٰ کار فرما کر رہا ہے، لیکن یہ پورا نہیں ہے، اور یہ جزا و سزا کے نمونے خود اس بات پر دلیل ہیں کہ مکمل جزا و سزا بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے عذاب کے کوڑے کی زد میں آئے وہ تو ان امتوں کا آخری حصہ تھا، لیکن جن لوگوں نے یہ فساد پیدا کیا، اس کے بیج بوئے، اس کی فصلوں کی آبیاری کی، صدیوں تک اس کو بڑھاتے رہے، وہ تو بغیر سزا کے دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے یہ اللہ کے عذاب بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس عذاب کی ذات سے بچ گئے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانی رویے کی بات کی کہ دنیا کے اندر انسانوں کا رویہ وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو بدلہ ملے۔ دنیا میں ایک انسان ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کو طاقت ملتی ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب رزق کی تنگی ہوتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ جس آدمی نے دنیا کے اندر عزت و ذلت کا معیار دولت اور دنیاوی جاہ و حشمت کو قرار دیا، کیا اس آدمی کا کردار اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایسے آدمی کو سزا ملنی چاہیے؟ اور دنیا میں تو کئی ایسے لوگ بغیر سزا کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے عالم آخرت ضروری ہے اور جزا و سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ہی سمجھائی کہ دنیا کے اندر دولت کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، دنیا کے اندر طاقت کا ہونا یا بے طاقت ہونا، یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ دولت کا زیادہ ہونا نہ کوئی کامیابی ہے اور نہ عزت ہے، اور رزق کی تنگیاں نہ کوئی ذلت ہے اور نہ کوئی اللہ کا عذاب ہے۔ یہ دونوں امتحان کے دو پرچے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ مالداری کا امتحان آسان ہے اور مفلسی کا امتحان مشکل ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مالداری کا امتحان مشکل ہے اور مفلسی کا امتحان آسان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آخر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا کہ جب خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہوا، ایک بہت بڑا فتنہ تھا امت کے اندر پیدا ہوا، خلیفہ اس کی سرپرستی کر رہا تھا، بہت سارے علماء انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، اس کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنے، اس کے نتیجے میں انتہائی ان کو کوڑے لگائے گئے،
اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ کسی ہاتھی کو بھی اگر مارے جاتے تو بلبلا اٹھتا، لیکن کبھی ان کے منہ سے اف تک نہ نکلا، ثابت قدمی دکھائی اس امتحان کے اندر۔ لیکن اس کے بعد جب دوسرا خلیفہ آیا اور اس نے اس فتنے کا خاتمہ کیا، خود بھی توبہ کی، امام احمد بن حنبل کو بڑا اعزاز و اکرام دیا، اور ان کے گھر کے اندر جب اشرفیوں کے توڑے بھیجے، ان کو امام نے دیکھا تو کانپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ میرے رب، اس آزمائش کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سخت آزمائش ہے اور اس کا مقابلہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ محترم سامعین، میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ کسی انسان کے اندر یا قوموں کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی صورت بڑی نرم و نازک اور بڑی چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی غیر محسوس ہوتی ہے، اور وہ اصل میں ابتدا یہی سے ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی دنیا کو عزت و ذلت کا معیار قرار دیتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو، اور اگر ذمہ دار ہے تو پوری قوم کو تباہی کے راستے پر اس نے ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا شخصیتیں بنتی ہیں، قرآن اس کا ذرا تعارف کرواتا ہے۔ ایک آدمی نے دنیا کے مال و دولت کو عزت و ذلت کا معیار قرار دیا، اب اس کے بعد اس کی ساری توجہ مال و دولت کے اصول پر ہے، دنیاوی جاہ و عشرت کے اصول پر ہے۔ اب وہ درندہ نما انسان بن گیا ہے، ظاہراً انسان ہے لیکن حقیقت کے اندر اس کے اندر جانوروں کی بلکہ اس سے بھی بدتر صفات پیدا ہو گئی ہیں۔ اس لیے قرآن اب نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ کردار جس کی ابتدا اس سے ہوئی کہ اس نے دنیاوی مال و دولت کو عزت و ذلت کا معیار قرار دیا، اب کیا شخصیت سامنے آئی؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا نہیں دے گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ 4 آیات کے اندر اس کردار کو اللہ نے بیان کیا، کہا کہ بلکہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اب کوئی یتیم کی عزت نہیں ہے، بلکہ یتیم کے مال پر نظریں ہیں، کیونکہ وہ تو زیادہ مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں قرآن نے یتیم کے صرف حقوق کی بات نہیں کی ہے کہ اس کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کی ضروریات نہیں پوری کرتے، بلکہ فرمایا کہ یتیم کی تم عزت نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ گھر ہے جس کے اندر یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت کے اندر میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں، اور آپ نے یہ شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی اس طرح ملا کر دکھائیں۔ یتیم کی عزت و احترام دینا، اس کی ضروریات پوری کرنا، یہ امت مسلمہ پر لازم ہے، لیکن مادہ پرست انسان پھر یتیموں کو عزت و احترام نہیں دیتے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم محتاج کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ دیکھیں قرآن نے بار بار یہ بات بھی کی ہے کہ محتاج کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا بالکل انسان کی ابتدائی ضروریات میں سے ہے، اس لیے قرآن اس کی زیادہ بات کرتا ہے۔ مراد تو محتاج لوگوں کے تمام حقوق ہیں، ان کی تمام ضروریات ہیں۔ کھانا کھلانے کے ساتھ قرآن نے ترغیب کی بات بھی کی ہے، اور اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ لازمی بات ہے ایک آدمی خود کھلائے گا تبھی ترغیب دے سکتا ہے، جب میں خود کھانا نہیں کھلاتا تو دوسروں کو کیسے میں ترغیب دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھلانے والے تو معاشرے میں چند ایک ہی ہو سکتے ہیں، مالدار ہوں، ان کے پاس وسائل ہوں۔ ممکن ہے غریب آدمی نہ کھلا سکتا ہو، لیکن ترغیب تو دے سکتا ہے، ترغیب تو ہر آدمی دے سکتا ہے۔
بعض آدمی کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ایسے انداز میں ترغیب دیتا ہے، ایسے اخلاص کے ساتھ ترغیب دیتا ہے کہ بہت بڑی محتاجوں کی ضرورت کا اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ بنا لیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر محتاجوں کی ضروریات پورا کرنے کا رجحان ہو، ترغیب ہو، لیکن مادہ پرست معاشرے کے اندر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک گلی کے اندر، ایک گھر کے اندر سارے وسائل موجود ہیں، دولت کی ریل بیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک غریب کا گھر ہے، وہاں ایک بیمار پڑا ہوا ہے، کسی بچی کی جوانی بڑھاپے کے اندر ڈھل رہی ہے، اور گھروں کے اندر فاقے ہیں، لیکن اس امیر کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ہمسائے میں رہتا ہے۔ مادہ پرست معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو کا جائزہ دیں تو کئی نمونے ہمیں اپنے معاشرے میں بھی یہ معلوم ہو جائیں گے اور ہم جان لیں گے۔ پھر فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم ساری میراث کھا لیتے ہو۔ زمانے جاہلیت کے اندر میراث وہ لیتا تھا جو خاندان میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا تھا۔ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ جب آدمی مادہ پرست ہوتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری میراث خود کھا لے، کسی کو نہ دے۔ محترم سامعین، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہا کہ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ گویا آج نازل ہو رہا ہے، ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے۔ اس کا جائزہ اگر ہم اپنے معاشرے میں لیں، ہمارے معاشرے میں بھی میراث کو نہ تقسیم کرنے کا ایک رجحان پایا جاتا ہے، اور خاندان کے اندر جو کوئی بڑا ہوتا ہے، چاہے بڑا بھائی ہو یا جو بھی ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میراث تقسیم نہ ہو، اور تقسیم نہیں ہوتی تو فائدہ زیادہ وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تقسیم ہو گئی تو ہر آدمی کے حصے میں چلی جائے گی، اور خصوصاً عورتوں کو بھی چلی جائے گی، اور پھر عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کے لیے کئی ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ میراث کا حکم یہ ہے کہ مرنے والے نے اگر 1 گز کپڑا چھوڑا ہو اور اس کے 10 وارث ہوں تو وہ 1 گز کپڑا بھی 10 وارثوں کے اندر تقسیم ہونا چاہیے۔ تقسیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کر ضائع کر دیا جائے، کوئی ایک لے لے، باقیوں کو پیسے دے دے۔ استعمال کے کپڑے، استعمال کے برتن، گھر کی چارپائیاں، مرنے والے نے اپنی 3 چادریں جو کفن کی اپنے ساتھ لے کے اس کے بعد جو چھوڑا ہے وہ سب میراث ہے۔ لیکن یہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیا میراث میں عورتوں کو خوشی کے ساتھ پورا حصہ دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا، اور یہ بہت بڑی ایک سرکشی ہے۔ اور پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی نے اپنی بہنوں کو ہیلے بہانے کے ذریعے سے میراث سے محروم رکھا، 30 سال تک زمینیں خود کھاتا رہا، اب 30 سال کے بعد اگر دیں بھی تو 30 سال جو استعمال کی ہیں اس کا بدلہ کون دے گا؟ اس دولت کی نتیجے میں کیا اس کے گھر میں خوشی آئے گی؟ دوسروں کا مال چاہے جس طریقے سے بھی کھایا ہو، اس کے گھر میں بھی تو سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا، پریشانی آئیں گی۔ اس لیے محترم سامعین، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح ہیلے نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی آدمی جب فوت ہو جائے، بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب اس کی تعزیت کے دن ختم ہو جائیں تو سارے اکٹھے ہوں اور پوری میراث تقسیم کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کا بڑا وہ ختم شریف کرواتا ہے، جمعراتیں کرواتا ہے، چہلم کرواتا ہے، پھر سال کے آخر میں ایک بڑا پروگرام کر لیتا ہے، اور پھر گھر والوں کو جمع کرتا ہے کہ 10 لاکھ روپے اس میت کی سال ثواب میں چلے گئے اور باقی میراث اب تقسیم کرتے ہیں، اور اس سارے پروگراموں کے ذریعے اپنا نام وہ بڑھاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر فور
میت کی جو بھی میراث ہو اس کو تقسیم کر لینا چاہیے. پھر میت کی ایصال ثواب کے لیے ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی مسجد میں پیسے دیتا ہے, کسی غریب بچی کی شادی کرواتا ہے, کیا ان پیسوں سے کسی غریب کا علاج کرواتا ہے, یا کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتے, اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن زبردستی خاندان کا بڑا سارے کام کر کے اس میت کی میراث سے اگر پیسے لیتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے, یہ نہیں کر سکتا. یہ تو اس نے اپنی مرضی سے کی ہے. میراث کی تقسیم جلدی نہ کرنے کی بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ عورتوں تک میراث کو نہ پہنچانا ہے. جلدی تقسیم کے نتیجے میں چونکہ عورتوں کو بھی ملتی ہے اور عام طور پر عورتوں کو ہیلے بہانوں سے میراث سے محروم رکھا جاتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو. یہ مادہ پرستی انسان کو آخر میں مال کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والی بنا دیتی ہے. ٹوٹ کر محبت کرنا کیا ہے؟ جب ایک بندہ, ویسے مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے, میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے, لیکن ٹوٹ کر محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا, اپنے اور پرائے کی تمیز چھوڑ دیتا ہے, اور دولت جتنی جتنی بڑھتی ہے دولت کی پیاس اتنی بڑھتی جاتی ہے. پھر یہ دولت کی پیاس ختم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی, ما قل و کفا, جو چیز تھوڑی ہو اور کفایت کر جائے یعنی پوری ہو جائے, خیر مما کثر والہا, اس چیز سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو اور آدمی کو غافل کر دے. پھر آدمی مال سے جب ٹوٹ کر محبت کرتا ہے نا, پھر اس مال کی ہوس کے اندر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کا آرام, اس کا سکون چلا جاتا ہے, پھر بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. بس ایک ایسی پیاس اسے لگ جاتی ہے کہ جتنا وہ دولت حاصل کرتا ہے وہ پیاس بڑھتی جاتی ہے. کلا, ہرگز نہیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی نے ایسی زندگی گزاری, ہزاروں انسانوں کے حقوق ہڑپ کیے, میراث ہڑپ کر گیا, عورتوں کو اس نے محروم رکھا, مال کی محبت کے اندر کسی کا خیال نہ چھوڑا, اور پھر اس دنیا سے وہ چلا گیا, اب اسے حساب کتاب نہ ہو, ایسے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس منظم کائنات کے اندر, عدل کی بنیادوں پر قائم کائنات کے اندر ایسا ممکن نہیں. اللہ رب العزت لازماً ایسے آدمی سے حساب لے گا. اب حساب کب ہوگا؟ اللہ رب العزت نے چشم تصور میں وہ منظر ہمارے سامنے لا کر, حقیقت کے اندر آپ اگر اس قرآن کے منظر میں اپنے آپ کو ذرا ڈبو دیں, اس دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ دیں, قرآن جو آپ کے سامنے ایک منظر لانا چاہتے اس کو اپنے سامنے لائیں, اور پھر آپ ذرا دیکھیں کہ جس نے جزا و سزا کو بھول کر یا اس کا انکار کر کے, اللہ کا فضل ہے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن ایک بات ذہن میں رہے, انکار آدمی نہ بھی کرے اور بھول جائے تو بھولنے کا نتیجہ بھی تو وہی ہوتا ہے جو انکار کرنے کا ہے. عقیدے کے لحاظ سے تو آپ فرق کر سکتے ہیں, لیکن عملی زندگی کے اندر تو رویے ایک ہی طرح ہو جاتے ہیں. ایک آدمی جزا و سزا کو مانتا ہے لیکن اس کو بھول گیا ہے, اس کی زندگی بھی تو بالکل ایسے گزر رہی ہے نا جس طرح ایک جزا و سزا کا انکار کر رہا ہے. فرمایا ہاں جزا و سزا ہوگی, لیکن کب ہوگی؟ اذا دکت الارض دکا, کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیا جائے گا یا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف, صف باندھے ہوئے فرشتے آئیں گے. فرمایا یہ جو تمہارے سامنے کائنات ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ زمین جس پر خوبصورت پہاڑ, درخت, ٹیلے, سمندر, پانی, سبزہ, یہ ایسی نہیں رہے گی. ایک سخت دھماکہ ہوگا, کائنات کے اندر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہوگی. اللہ رب العزت ایک اور نئی کائنات وجود میں لائے گا. جس رب نے یہ کائنات وجود میں لائی ایک اور قوانین کے ساتھ, اس کے اپنے قوانین ہوں گے, اور یہ زمین اس کو اللہ رب العزت پھیلا دے گا.
دسترخوان کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دے گا. اس کے اندر جتنے کھائیاں ہیں ان کو بھی بھر دے گا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, سمندروں کے اندر آگ بھڑک جائے گی اور زمین بالکل ہموار فرش کی طرح ہموار ہو جائے گی. اس کے اندر نہ کوئی ٹیلا ہوگا اور نہ کوئی کھائی ہوگی, اور اس کو اتنا زیادہ پھیلا دیا جائے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کو اسی زمین پر اسی وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے کھڑا کر دے گا. میدان محشر ہوگا, قبروں سے نکلیں گے, ننگا جسم ہوگا, کسی کی طرف دھیان نہیں ہوگا, ایک خوفناک آواز ان کو بلائے گی اور اس کی طرف دوڑ پڑیں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, اور یہ سارے انسان اسی زمین پر اکٹھے ہوں گے. میدان حشر اسی زمین پر قائم ہوگا. قصہ زمین, اسی زمین پر اللہ تعالیٰ اس کو چکائیں گے, اور یہ زمین گواہیاں دے گی کہ کس نے اس پر کس وقت کون سا کام کیا تھا. یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قائم کرے گی, کسی کا کوئی چھپا نہیں رہے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے اللہ رب العزت تجلی فرمائیں گے. وہ کیا منظر ہوگا انسان تصور میں نہیں لا سکتا. قرآن سورہ حاقہ میں کہتا ہے اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے, اور پوری کائنات کے اندر ایک عجیب و غریب رعب اور دبدبہ قائم ہوگا. فرشتوں کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ایک سناٹا اور خاموشی چھا جائے گی. اللہ رب العزت عدالت لگائے گا, اور اسی اثناء میں جہنم کو لایا جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, اور صاحب فتح القدیر نے مزید اس کی وضاحت کی ہے. 70,000 لگامیں جہنم کی ہوں گی, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. آپ اگر مجموعی تعداد اس کو ضرب دیں تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے. اور قرآن جو کیفیت بیان کرتا ہے کہ جہنم اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا, یہ دور سے جہنم جب ان مجرموں کو دیکھے گی تو چنگاڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ, ایسے غصے ہوگی کہ گویا غصے سے یہ پھٹ جائے, اور اس کی چنگاڑیاں اڑ رہی ہوں گی. فرمایا کہ اس جہنم کو فرشتے کھینچ کر اللہ کے عرش کے بائیں طرف جب رکھ دیں گے تو مقرب اور فرشتہ انبیاء خوف کی وجہ سے گھٹنوں پر گر کر پکار اٹھیں گے کہ یا رب نفسی نفسی, اے میرا رب میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. محترم سامعین, یہ منظر قرآن بیان کرتا ہے کہ جزا و سزا اس منظر کے اندر ہوگی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, اس کے 2 معنی اور دونوں ہی بڑے خوبصورت معنی ہیں. اس دن انسان یاد کرے گا, لیکن اس کے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ کون انسان؟ میں یاد کروں گا, آپ بھی یاد کر رہے ہوں گے. کیا یاد کریں گے؟ دنیا کے گناہ یاد آئیں گے کہ فلاں وقت آذان ہوئی تھی اور میں نے نماز نہیں پڑھی تھی, فلاں وقت میں نے فلاں کو برا بلا کہا تھا. ایک ایک گناہ یاد آئے گا, اور پشیمانگی ندامت طاری ہوگی, لیکن اس پشیمانگی اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ توبہ کے دروازے تو بند ہو چکے ہوں گے. وہ تو یوم الحساب ہوگا. سورہ فرقان ایک آدمی کا ذکر کرتی ہے, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. ایک ظالم آدمی, ظالم کسے کہتے ہیں؟
حق کو چھوڑنے والا، حق کے خلاف کھڑا ہونے والا، اللہ کی سرکشی کرنے والا، گناہ کرنے والا ظالم ہے۔ ایک آدمی جس نے اپنی زندگی بھر اللہ کے رسول کا دین کا ساتھ نہ دیا، وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو پشیمانگی کی وجہ سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش دنیا میں رسول کا ساتھ میں نے دیا ہوتا۔ پھر اسے وہ اپنے ساتھی یاد آئیں گے اور کہے گا کہ میں نے کیوں فلاں کو ساتھی بنا لیا، اس نے تو مجھے قرآن سے غافل کر دیا تھا۔ دنیا کی ترقی، دنیا کے مسائل اور دنیا کی باتوں کے اندر، لذتوں کے اندر اسے مجھے لگا دیا، اور آج رسول کا ساتھ نہ دے کر میں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہر انسان کو بات سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اگر سمجھ آ جائے اب تو بڑی بات ہے نا، کہ ایک آدمی کو اس دنیا کے اندر ایک بات سمجھ آ جائے کہ انبیاء نے جو بات کی وہی برحق ہے، اور اس دنیا کو مجھے دارالامتحان ماننا چاہیے، اور دولت کی کثرت و قلت کو ذلت و رسوائی کا معیار نہیں ماننا چاہیے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ اب تو سمجھ آ جائے تو اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، ایک دفعہ سچی توبہ کر لے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں کر دیتا، ان سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن اس دن تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن تو ایک آدمی چاہے گا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ فرمایا کاش تو وہ منظر دیکھ کہ جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، جس قیامت کی بات ہم بیان کی تھی آج اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لی، اپنے کانوں سے ہم نے اس کی آوازیں سن لی، اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے، ہمیں یقین ہو گیا۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ کیا ہم نے تمہیں ایک لمبی عمر نہیں دی تھی؟ 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30 گزرے، 40، 60، 70 سال، کیا ایک طویل عمر ہم نے تمہیں نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، انبیاء کی صورت میں بھی اور ان کے پیروکاروں کی صورت میں بھی، اور تمہیں بار بار ڈرائے بھی جاتا رہا اور تم نے بات نہ مانی۔ اسی دنیا کے اندر تم الجھے رہے، اسی دنیا کی لذتوں کے اندر تم مشغول رہے، اس لیے انہیں کہا جائے گا کہ اب واپسی والا دروازہ بند ہے، اب یہ یوم الحساب ہے، اب تمہیں حساب جو ہے نا اس کا مزہ اٹھانا ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے میں نے بھیجا ہوتا۔ محترم سامعین، یہ 2 لفظ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو قدمت ہے، قدمت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی آگے بھیجے۔ مثلا میں نے اگر لاہور جانا ہو اور میں یہاں جنڈ کے اندر ہی موجود رہوں اور لاہور کی جتنی ضروریات ہیں، مثلا وہاں گھر میں مجھے چیزوں کی ضرورت ہے، یہیں سے میں بھیجنا شروع کر دوں، تاکہ وہاں جب میں لاہور میں جاؤں تو وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہوں۔ اس کو کہتے ہیں آگے بھیجنا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں ہم آخرت کا جو ضروریات ہیں ہم آگے بھیجیں، یعنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جنت وہاں ہم آباد کر لیں۔ اور وہ جنت کیسے آباد ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے اندر ملے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا اور انہیں یہ بات بتانا کہ جنت ایک صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، یعنی اس میں نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی محل ہے،
نہ کوئی قالینیں بچھی ہوئی ہیں، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پھول، کچھ بھی نہیں. آدمی حیران رہ جاتا ہے. قرآن نے تو جنت کا جو نقشہ کھینچا ہے، آپ سورہ رحمان پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. فرمائے دنیا کے اندر ایک بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے ایک درخت لگ جاتا ہے. مثال بیان کی نا، نماز پڑھتا ہے ممکن ہے کوئی نہر جاری ہو گئی، 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ممکن ہے کوئی ایک بڑا محل بن گیا ہو. یہ ہم آگے بھیج رہے ہیں. دنیا کے اندر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے اچھا عمل ہے یا برا، یا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ دراصل ہم آگے کچھ بھیج رہے ہیں. وہ یا تو عذاب کی صورت میں ہے یا جزا کی صورت میں ہے. اس لیے اس انتظار میں نہ رہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو بعد والے ہمارے پیچھے بھیجیں گے. ہمارا زندگی کا انداز تو یہ ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ہم اسی دنیا کی فکر کریں گے اور جب چلے جائیں گے تو پھر پیچھے والے ہمیں بھیجیں گے. اس انتظار میں ہم زندگی گزارتے ہیں. پیچھے والے بھیجیں یا نہ بھیجیں یہ تو ان کا معاملہ ہے نا. اور جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے لیے آگے نہیں بھیج سکتا، وہ کیا توقع رکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور اس کے لیے بھیجے گا. اس لیے محترم سامعین، بس اس آگے بھیجنے کی فکر شروع ہو جانی چاہیے. اور دوسرا لفظ جو اس آیت میں لحیاتی ہے، اپنی زندگی کے لیے، یعنی وہاں انسان کو محسوس ہوگا کہ زندگی تو دراصل یہ ہے. وہ دنیا کی زندگی جس کو میں سمجھا تھا وہ تو دنیا کی زندگی نہیں تھی، وہ تو خیر تماشا تھا. دیکھیں انسان کی زندگی کیا ہے. انسان عالم ارواح سے ہوتا ہوا اس عالم دنیا کے اندر تھوڑا ایک قلیل عرصہ گزرنے کے بعد ابد الآباد کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ایک طویل سفر ہے. اس زندگی کو شب و روز، ماہ و سال کے ساتھ نہیں ناپا جا سکتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ایک خوبصورت شعر میں بیان کیا اور کہتا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ تو ہماری ایک بھول ہے کہ ماہ و سال اور یہ صدیاں انسانی زندگی کا تو یہ قلیل حصہ ہے. آپ یہ سمجھیں ایک بہت بڑے سمندر کی چند قطرے بھی نہیں ہے. یہ جب وہ اس جاویداں زندگی میں آنکھ کھولے گا تب ہاتھ ملے گا کہ زندگی تو یہ تھی اور اس کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجنا تھا، اور میں تو خیالی دنیا کے اندر، وہمی جہان کے اندر کھیلو تماشے کی طرح ایک عارضی دنیا کے اندر سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا. یا لیتنی، اے کاش، اے افسوس، اس دنیا کے لیے میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن عذاب دے گا، ایسا عذاب کہ اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، اور اللہ ایسا باندھے گا کہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ بھی نہیں سکے گا. لیکن محترم سامعین، اس خوفناک منظر کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا آخر میں سورہ فجر دیتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آخری آیات کا ہمیں مصداق بنا لے. دیکھیں قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. یہ ڈراتا بھی ہے، امید بھی دلاتا ہے. اور فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. ڈر ہی ڈر ہو تو مایوسی مایوسی ہے، امید ہی امید ہو تو بدعملی بدعملی ہے. جب ایک آدمی ڈر جاتا ہے، ایک انسان آنکھ مر رہا ہے، پریشان کھڑا ہے، اس اثناء میں اللہ رب العزت ایک دوسرے انسان کا تعارف کرواتا ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. بس میری جنت، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. محترم سامعین، یہ کون خوش نصیب انسان ہے. کاش ہم بھی ہوں. دعا تو کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے. میں اس لفظ کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں قرآن کی بلاغت پر، کہ قرآن کے اندر ہی اہل ایمان کی پھیلی ہوئی صفات، اور پھر قرآن کے اندر ہی انبیاء علیہ السلام کے روشن اسوے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ خوبصورت ایک زندگی، پھر ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے بعد اولیاء کرام، ان کی ساری زندگیوں کو اللہ نے ایک لفظ کے اندر بیان کر دیا، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا ہم نے بھی نفس مطمئنہ بننا ہے انشاءاللہ، اس لیے جو چیز بننی ہو نا تو اس کو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ مطمئن نفس کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو بغیر کسی شک اور شبے کے ٹھنڈے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لے آئے، اس کو مکمل یقین ہو اللہ تعالیٰ ایک ذات اس پوری کائنات کی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اس پر اس کا مکمل اطمینان ہو، کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اور انبیاء علیہ السلام نے جو دین لایا ہو اس کے برحق ہونے پر بھی اس کو مکمل یقین ہو، یہی برحق دین ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو عقیدہ اور جو حکم بھی اس کو ملے، اس کو پورے اطمینان کے ساتھ وہ قبول کرے کہ اس میں میرا بھلا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول منع کرے تو باطل ناخواستہ مجبوری کی بنا پر نہیں، پورے یقین کے ساتھ اس سے رک جائے کہ میرا اس میں بھلا نہیں ہے، اور پھر اس راہ حق کے اندر جو قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہو بے درخ پیش کر دے، اور پھر اللہ رب العزت کے راستے میں جو مشکلات آئے، جو تکلیفیں اور مصائب آئیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ ان کو برداشت کرے، اور پھر اس راہ حق کے علاوہ دوسری راہوں پر چلنے والے لوگوں کے فوائد، منافع، معیار زندگی کا بلند ہوتے ہوئے دیکھنا، دولت کی ریل پیل، یہ ساری ترقیاں دیکھ کر اس کو حسرت لاحق نہ ہو کہ میں ان سے محروم ہو گیا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس دین حق کی پیروی کی وجہ سے ان غلاظتوں سے اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ محترم سامعین، یہ جب تک نہیں ہوگا کہ جنت کا سفر طے نہیں ہو سکتا۔ ہر قربانی پر اس کو اطمینان، دنیا کی ترقیوں کو دیکھتے ہوئے قرآن نے جو کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا والوں کو مختلف نوع جو چیزیں ہم نے دی ہیں ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور سورہ حجر کے اندر فرمایا اللہ نے تجھے قرآن دیا ہے وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورہ فاتحہ دی ہے، قرآن دیا ہے، اتنی بڑی عظیم نعمتیں دی ہیں، اس لیے دنیا کی چیزوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر تو نہ دیکھ۔ یہ اطمینان جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک راہ حق کا سفر پوری یکسوئی کے ساتھ طے نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، میرا دل چاہتا ہے، وقت کی قلت ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتی، لیکن میں ذرا تصوراتی دنیا میں آپ کو کچھ نفس مطمئنہ کا تعارف کروا دوں کہ کیسے ہوتے ہیں نفس مطمئنہ۔ آپ ذرا چشم تصور میں اس مصعب بن عمیر کو دیکھو جو مکہ کی گلیوں کا شہزادہ ہے، سب سے خوبصورت لباس پہنتا ہے، سب سے خوبصورت خوشبو لگاتا ہے، سب سے لاڈلا ہے، حق کو اختیار کیا، گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے کہا کپڑے بھی اتارو، وہ بھی اتار دیے، اور ایک بوسیدہ کمبل لپٹا ہوا یہ نفس مطمئنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، کوئی پشیمانگی نہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حق ادا کر حق دے دیا۔ آپ اس نفس مطمئنہ کو دیکھیں کہ جو مکہ کی سنگلاخ زمین پر، آگ کی طرف تپتی ہوئی سنگلاخ زمین پر اس کو لٹا دیا گیا، پتھر پر بھاری پتھر بھی رکھ دیا گیا، اذیت بھی دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آہستہ سے کہہ دو کہ یہ جھوٹے خدا برحق ہے، اور وہ اونچی آواز سے کہتے احد احد احد،
اور اس کا دل بالکل مطمئن ہے. اور پھر آپ اس صہیب رومی کو دیکھو کہ جو باہر سے آیا، بڑا کمایا، مال و دولت اس کے پاس ہے، دل بے چین ہے کہ اس کا محبوب مدینہ کے اندر ہے، اہل ایمان مدینہ کے اندر چلے گئے، یہ مکہ کے اندر رہ رہا ہے. ایک موقع ملا اور نکل کھڑا ہوا، لیکن کفار نے تاک لیا، راستہ روک لیا، اپنے ترکش سے تیر نکالے اور انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میں مکہ کا ماہر تیر انداز ہوں، ایک ایک تیر سے ایک ایک جان لوں گا، جب تیر ختم ہوں گے تو تلوار اور نیزے سے مقابلہ کروں گا، تم کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ کہا کہ مصعب مکہ سے دولت کمائی اور یہاں سے تم لے جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. کہا کہ بڑا خوش ہوا کہ اس بات پر راضی ہو کہ ساری دولت میں تمہیں دے دوں اور تم راستہ چھوڑ دو. اس نے کہا ہاں اس پر ہم راضی ہیں. کہا کہ جاؤ میرے گھر کی فلاں جگہ ساری دولت پڑی ہے وہ تم لے لو. وہ دنیا پرست مادہ پرست دولت کے پیچھے چلے گئے اور یہ نفس مطمئنہ خالی ہاتھ مدینہ کی راہوں پہ چلا. عرش سے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، آپ نے استقبال کیا اور کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بات وہ ہے جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. فرمائے مصعب تیرے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے، یہ نفس مطمئنہ. اور پھر اگر آپ کسی اور نفس مطمئنہ کو دیکھیں تو یہ قربانیوں میں رشتوں کی قربانیاں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. کوئی اپنا بیٹا قربان کر دے، کوئی اپنا والد قربان کر دے، کوئی اپنا بھائی قربان کر دے، بہت بڑی قربانی اللہ کے راستے میں. جان کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے. لیکن آپ ذرا اس نفس مطمئنہ کو دیکھیں کہ اخت سے یہ آواز اٹھی کہ مسلمان عظیمت کے شکار ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. یہ جھوٹی افواہ اٹھی، مدینہ کی عورتیں اور بچے سارے اخت کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے. ان میں ایک انصاری عورت ہندہ بھی ہے، اتنی کوئی معروف بھی نہیں ہے، وہ بھی بے چین ہے. راستے میں آ رہی ہے تو کسی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کہا وہ بسلامت ہیں. آگے گئی، دوسری خبر ہوئی تمہارا بیٹا بھی شہید، پھر خبر ہوئی تمہارا بھائی بھی شہید. شوہر بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، گھر کے سارے جو مرد تھے سارے شہید ہو گئے. لیکن اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھاؤ. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب اس عورت کی نظر آپ پر پڑی تو ایک ایسا جملہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ قیامت تک سارے نعت خانوں کی ساری نعتیں اس پر قربان. فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، آپ اگر بسلامت ہیں تو کوئی مصیبت ہی مصیبت نہیں. یہ نفس مطمئنہ اللہ کے راستے میں جو قربانی آئے. یہ تو محترم کوئی ایک بات نہیں ہے، کوئی ایک قربانی نہیں ہے. میدان قاسیہ میں خنسا کو دیکھیں، ایک ماں کو اپنے بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں، عجیب ماں ہے، نفس مطمئنہ ہے. رات کو اپنے بیٹوں کو غیرت دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح تم ایک باپ کے بیٹے ہو اسی طرح ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تمہاری نسل کے اندر کوئی اختلاط نہیں. اور کہا کہ کل اگر جنگ کی بھٹی گرم ہو تو تم نے پیٹھ نہیں دکھانا، سینہ سفر ہو جانا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے قربان کرنے. اور پھر اگلی شام جب اس بوڑھی اس شاعرہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سارے بیٹے شہید ہو گئے تو عجیب اطمینان اس کے چہرے پر تھا کہ جو قربانی میں نے دینی تھی وہ اللہ کے راستے میں دے دی. پھر ایک اور نفس مطمئنہ اخت کا میدان ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، بڑا خوبصورت گھر تھا. مواخات کے اندر آپ نے پڑھا سنا عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی بنا لیے گئے تو خوشی خوشی وہ نفس مطمئنہ ان کو اپنے گھر لے گیا. گھر کے کمرے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ پسند کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. پھر کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم ان کو دیکھ لو جو پسند آئے تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس کے ساتھ شادی بھی کر لو. یہ سعد بن ربیع اخت کے اندر
جو ہے نا پڑے ہوئے زندگی کی آخری سانسیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن ربیع کو ڈھونڈو. ایک آدمی جب آیا تو جان کنی کا عالم تھا, آپ کا سلام پہنچایا, بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ میری قوم کے لوگوں کو کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ پیچھے نہ رہیں, بلائی اسی میں ہے. اور اسی اطمینان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. یا پھر وہ نفس مطمئنہ جب جنگ کے اندر کاری ضرب لگتی ہے اور شہادت یقینی نظر آتی ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. محترم سامعین, یہ نفوس مطمئنہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے. اگر آج کی دنیا میں دیکھیں تو آج آپ کے آس پاس بھی نفوس مطمئنہ آپ کو نظر آئیں گے. ذرا آپ مصر کے اندر اس نوجوان عبد القادر عودہ اخوان کے اس رہنما کو دیکھیں کہ پھانسی کا حکم ہے, پھانسی کا گارڈ کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے, مصنوعی نہیں حقیقی, اور زبان پر کلمہ تشکر ہے. سننے والے نے سنا کہ کہہ رہا ہے اے میرے رب تیرا شکر ہے, اپنی بے داغ جوانی تیرے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں, اچانک موت تو بوسوں کو آتی ہے نا. دیکھ خود موت کی طرف بڑھتے ہوئے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر اگر آپ بر صغیر میں کسی نفس مطمئنہ کو دیکھیں تو امام مودودی کو رحمت اللہ علیہ کو اس پھانسی کی کوٹری میں دیکھیں, پھانسی کا لباس پہنا دیا گیا, کمرے کے اندر آئے, نماز ادا کی, اور جو جیل کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ بس ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ خراٹوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. کوئی موت کا خوف نہیں, اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا وقت ہے اور ایک اطمینان کی عجیب و غریب کیفیت طاری ہے. محترم سامعین, ابھی ایک آپ نے نفس مطمئنہ کی ویڈیو دیکھی ہوگی, مصر کی عدالت کے اندر پنجرے کے اندر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ تقریر کر رہا ہے اور چند سیکنڈ بعد اللہ کے راستے میں وہ قربان ہو جاتے ہیں. صدر مرسی مصر کا صدر ہے, اور آپ نے اگر اور نفس مطمئنہ دیکھنا ہو تو عبد القادر ملا کی اس تحریر کو پڑھو جو آخری وقت انہوں نے لکھی جب اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا وقت آ گیا, پھانسی گارڈ کی طرف لے جانے کا وقت آ گیا, اور ان کی آخری ملاقاتوں کے احساسات کو ذرا دیکھو. یہ جنت کا سفر اطمینان کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے جب ایسے لوگوں کی دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے آ کر انہیں یہی کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور جس وقت میدان محشر کے اندر اٹھایا جائے گا وہ بھی بڑی گھبراہٹ کا عالم ہوگا. اس وقت بھی فرشتے آ کر کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پھر ایک اور بڑا سخت لمحہ آئے گا کہ ایک انسان کو کہا جائے گا کہ تیرا رب حساب کے لیے تجھے پکار رہا ہے. اس وقت بھی فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے پکارا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں, وہ تجھ سے راضی ہے. بس جائے گا اور حکم ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنت, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں کے اندر شامل ہو جا. محترم سامعین, بس قرآن مجید ہمیں یہی بات کہتا ہے کہ اگر تم نے حقیقی کامیابی حاصل کرنی ہے اس سزا و جزا کو کبھی نہ بھولو. یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے, اصل زندگی وہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب تم ذمہ داریاں زندگی گزارو گے تو تمہارا نفس مطمئنہ بن جائے گا, اور اس کے راہ میں جتنی مشکلات آئیں گی اور قربانی آئیں گی وہ تمہارے لیے دینا آسان ہوگا.